مرتبہ گزرتی وہ تو حیران اور مضطر ہو جاتا. تو اس طرح مطلب ان پر ایک جذب کی سی ان پر کیفیت طاری ہوئی اور اب سب کے سب لگے چلا رہے، چیخ و پکار انہوں نے مچا دی اور اس قدر ہیجان بڑھا ان کے اندر، ان سب نے کپڑے اپنے پھاڑنے شروع کر دیے وجد کے عالم میں، اور امامہ بھی سر سے اتار دیا اور بالکل ننگے سر ہو گئے، اور پھر اسی طرح روتے ہوئے چلاتے ہوئے تڑپتے ہوئے سب کے سب میرے آقا میرے مرشد غوث اعظم کے قدموں میں گر گئے. اب یہ کہ جو مطلب اپنے آپ کو بھول کر وجد میں آ کر چلائے چیخے، اگر یہاں کوئی زور سے یا رسول اللہ کہہ دیتا ہے یا کوئی کسی کے رونے کی آواز بلند ہو جاتی ہے تو بعض لوگ مطلب اس پر ہنستے ہیں، بعض ایسے آتے ہیں مطلب جو تنقید کرتے ہیں، ان کو مطلب اس بات کو سمجھ لینا چاہیے، نہ کسی کے رقص پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ مزاج عشق رسول ہے. جو مطلب ہے کہ نقلی طور پر اس طرح حرکتیں کرتا ہے کہ لوگوں کو دکھائے اور ریاکاری اس کی نیت ہے، وہ گناہگار ہے. میں اس کی بات نہیں کرتا، لیکن جو اپنے آپ پہ نہیں ہے، جس کو کنٹرول نہیں ہے، قابو نہیں ہے، اب اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں، تو اس پر تنقید کرنا اپنی آخرت کو داؤ پر لگانا نہیں ہے تو کیا. خیر، پھر میرے آقا میرے مرشد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب علماء کو باری باری اپنے سینے پاک سے لگایا، اپنے سینے سے لگایا، اور سینے سے لگاتے جاتے اور فرماتے کہ سن تیرا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ. وہ تو اپنے حال میں مست ہیں، انہوں نے تو اظہار ہی نہیں کیا، لیکن میرے آقا روشن ضمیر ہیں، دلوں کے حالات دیکھ رہے ہیں. فرمایا کہ سن تیرا سوال یہ، تیرا جواب یہ. پھر دوسرے کو پکڑتے اس کو سینے سے لگاتے. یہ ایک اصلاح ہو رہی ہے. اگر آپ چاہتے تو ان مولویوں کو ڈانٹ کے بھگا دیتے، ان کے پیچھے اپنے مریدوں کو لگا دیتے، مار مار کے ان کو مطلب بھگا دیں. جیسے آج کل تو معاذ اللہ ایسے ہی دور ہے کہ اگر ہم کسی سے الجھ جائیں تو وہ اپنے ساتھیوں کو اشارہ کر دے گا کہ اس کو ذرا دروازے تک پہنچا کر آؤ. تو وہ نہیں تھا. امام ہمارے آقا جو تھے وہ تو مبلغ تھے، اور مبلغ ایسا نہیں ہوتا. جس کو دین کا درد ہوتا ہے وہ اپنے مد مقابل وہ مطلب یعنی کہ ذلیل نہیں کرتا بلکہ ان کی اصلاح کرتا ہے. تو میرے آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کرامات سے ان کو مطلب مات کیا، اور ایک ایک کو سینے سے لگاتے گئے، اس کا سوال بتاتے گئے، اس کو جواب بھی سناتے گئے. تو جب یہ اجتماع ختم ہو گیا تو کسی نے ان علماء سے پوچھا کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا تھا، تم لوگوں کو کیا ہو گیا تھا. تو ان علماء نے بتایا کہ ہم جب ان کے اجتماع میں گئے نا تو چونکہ نیت میں ذرا گڑبڑ تھی، تو ہم جیسے اجتماع میں گئے اور بیٹھے ہم سب کچھ بھول گئے تھے، اپنا علم سارا ختم ہو گیا. ہمارا جو علم تھا وہ سینے سے نکال دیا گیا، سلب کر دیا گیا. اور جب اس ولیوں کے شہنشاہ نے غوث پاک نے ہمیں سینے سے لگایا، ہمارا علم سارا لوٹ کر آ گیا. اور جو یہ سوال ہمیں بتاتے گئے واللہ ہم نے وہی سوچے تھے کہ جس نے جیسا سوچا تھا ویسا ہی غوث پاک نے ہمارا بتا دیا، اور ایسے ایسے علمی جواب دیے کہ ہم تو وہ جواب جانتے ہی نہیں تھے. تو یہ میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تھی کہ اس طرح مطلب آپ نے اپنے بیانات کے ذریعے، کرامات کے ذریعے، حسن اخلاق کے ذریعے آپ نے اللہ کے دین کو پھیلایا اور اسلام کی تبلیغ کی. بے شمار چور آپ کی بارگاہ میں آتے، توبہ کرتے اور بہتروں کو آپ نے ولایت کے منصب پر متمکن کر دیا. بہت سے لٹیرے اور ڈاکو آپ کے ہاتھ پر صاحب ہوئے، اور بہت سارے فاسق اور فاجر اور بے نمازی قسم کے لوگ جو تھے وہ آپ کے پاس آ کر توبہ کرتے اور نیک مسلمان بن جاتے. ایک مرتبہ ایک نوجوان آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ حضور میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے. کل رات میں نے اپنے ابا جان کو خواب میں دیکھا تو
تو میرے ابا جان نے مجھ سے کہا کہ مجھے قبر میں عذاب ہو رہا ہے، تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت باعظمت میں جا اور ان سے دعا کی، درخواست کر کے وہ میرے لیے دعا کریں۔ تو حضور میں آیا ہوں اس واسطے کہ آپ میرے مرحوم ابا جان کے لیے دعا فرما دیں۔ تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان سے فرمایا کہ کیا تیرے والد میرے مدرسے سے گزرے؟ اس نے جواب دیا جی حضور وہ گزرے۔ آپ خاموش ہو گئے۔ وہ نوجوان چلا گیا، دوسرے دن پھر حاضر ہوا اور عرض کیا حضور آج میں نے اپنے ابا جان کو خواب میں دیکھا تو بڑے خوش تھے اور سبز لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا، اور مجھے بتایا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی برکت سے مجھ سے عذاب بھی دور کر دیا گیا ہے اور یہ جنت کا سبز لباس بھی پہنا دیا گیا ہے۔ سبز امامہ کا تاج سجانے والوں تمہیں مبارک ہو۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ جنت کے لباسوں میں سے سبز لباس بھی ہے، تو انشاءاللہ ہم جنت میں بھی یہ سبز امامہ بھی سجائیں گے اور سبز لباس بھی پہنیں گے انشاءاللہ۔ کتنے خوش نصیب ہیں سبز امامہ کا تاج سجانے والے کے جو یہاں ماشاءاللہ سبز امامے سجائے ہوئے ہیں، اور بیچارے کتنے محروم ایسے بھی بیٹھے ہیں کہ جنہوں نے امامائی سر پہ نہیں پہنا، اس سنت سے مطلب بیچارے محروم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کو امام شریف کے تاج سے محروم نہ کرے، سب کو امامے کا تاج نصیب فرمائے۔ اس کا خواب سن کر میرے مرشد، میرے پیر و مرشد، میرے غوث، میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ میرا سلسلہ عالیہ قادریہ اور میں غوث پاک کے مطلب یعنی کہ ادنا سے ادنا مرید کے جو آخری مطلب سلسلہ ہے اس میں میرا نام بھی درج ہے مریدوں میں۔ الحمدللہ ہم قادری جو غوث پاک کے مرید کہلاتے ہیں، یہ سلسلہ سیدنا غوث اعظم کا ہے۔ تو میرے مرشد پاک نے فرمایا کہ میرے پروردگار نے مجھ سے وعدہ کیا، کیا وعدہ؟ میرے پروردگار نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جو کوئی مسلمان تیرے مدرسے سے گزرے گا میں اس کے عذاب میں تخفیف کر دوں گا۔ تو جو بغداد شریف کی حاضری دیتے ہیں وہ بھی کتنے خوش نصیب ہے نا۔ جب مدرسے میں سے گزرنے کی یہ فضیلت ہے تو خود غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری کے کیا فضائل ہیں۔ ایک اور مطلب ایمان افروز واقع شیخ ابو العباس رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک روز میں حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر تھا کہ کچھ لوگ حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور باب الازج کے مقبرے سے، یعنی کہ وہ قبرستان فلاں قبرستان میں ایک قبر ہے، اس سے مطلب یعنی کہ آوازیں آ رہی ہیں کیونکہ عذاب کے آثار ہیں، آوازیں آ رہی ہیں۔ تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا وہ صاحب قبر جس پر عذاب کے آثار ہیں اس نے میرے ہاتھ سے خرقہ خلافت پہنا؟ لوگوں نے عرض کیا کہ ہمیں معلوم نہیں۔ آپ نے پوچھا کیا وہ میری مجلس میں کبھی آیا ہے، میرے بیان میں، میرے وعظ میں، کبھی مجلس میں یا میرے پاس آ کر میری صحبت میں بیٹھا میری مجلس میں وہ کبھی آیا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ہمیں معلوم نہیں۔ آپ نے دریافت کیا کیا اس نے کبھی میرے ساتھ کھانا کھایا؟ لوگوں نے وہی جواب دیا کہ ہمیں معلوم نہیں۔ آپ نے پوچھا کیا کبھی میرے پیچھے اس نے نماز پڑھی ہے؟ لوگوں نے کہا یہ بھی معلوم نہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا کوتاہی کرنے والا نقصان میں ہے، یعنی بغداد شریف میں رہتے ہوئے نہ کبھی اس نے میری صحبت اختیار کی، نہ میرا بیان سنا، نہ میرے ساتھ کبھی کھانا کھایا، نہ میرے پیچھے کبھی نماز بھی پڑھی، اتنا مجھ سے وہ دور رہا بغداد میں رہتے ہوئے، تو وہ تو مطلب ہے کہ جس نے ایسا کیا وہ تو بڑے نقصان میں رہا۔ اس کے بعد میرے آقا، میرے مرشد، میرے پیر نے اپنا سر مبارک جھکا دیا۔ جب سر مبارک جھکایا تو
وہاں پر ہیبت اور وقار کے آثار نمایاں ہوئے. اور پھر آپ نے سر مبارک اٹھایا تو آپ نے فرمایا کہ ابھی ابھی فرشتوں نے مجھے بتایا کہ اس شخص نے ایک بار آپ کو دیکھا ضرور ہے، آپ کی ایک بار زیارت کی ہے اور آپ سے اس کو عقیدت کی، اور اس عقیدت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم فرما دیا. لوگ جب وہاں پہنچے تو اب وہ آواز بند ہو چکی. دیکھا آپ نے کہ غوث پاک کی زیارت ایک مرتبہ کر لی تو مطلب اس کا بیڑا دونوں جہاں میں پار ہو گیا. اللہ اکبر. تو ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کہ بحر کرامات تھے. کرامات کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھے، اور کرامت دکھانے کا مقصد لوگوں کو حیران کرنا یا پریشان کرنا یا حیرت میں ڈالنا نہیں ہوتا، بلکہ دین کی تبلیغ کرنا مقصود ہوتا ہے. جسے معجزہ انبیاء علیہ السلام سے صادر ہوتا ہے تو اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ان کی طرف مائل ہوں اور اللہ کے سچے دین کو قبول کر لیں. تو اسی طرح اولیاء کرام کا کرامات دکھانے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں ان کے مطلب قریب آئیں اور ان سے مطلب کہ دین سیکھیں. یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ بغیر کسی نبی کے کسی ولی کے بھی دین لوگوں تک پہنچا سکتا ہے. لیکن بہرحال اس نے یہ یعنی کہ سلسلہ رکھا ہے، یہ اس کی مشیت ہے، اس کی مرضی ہے، اور وہ اپنی مرضی کا مالک ہے. جس طرح اس کو پسند آتا ہے وہ کرتا ہے. تو بہرحال میرے محترم اسلامی بھائیوں، میرے مرشد میرے غوث پاک پیران پیر پیر دستگیر روشن ضمیر قطب ربانی محبوب سبحانی پیر لاسانی قندیل نورانی شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ الربانی، یہ مطلب بڑی زبردست شخصیت کے مالک تھے، صاحب ولایت تھے، صاحب کرامت تھے اور صاحب تاج السلطنت تھے. تو آپ نے بغداد معلیٰ میں برسر منبر یہ اعلان کیا تھا، قدمی ہذہی علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے. تو جتنے اولیاء کرام اس اجتماع میں حاضر تھے سب نے باری باری آپ کا قدم لیا اور اپنی گردن پر رکھا تھا. حضور سیدنا خواجہ غریب نواز معین الدین حسن سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ خراسان کے پہاڑوں میں اس وقت عبادت کر رہے تھے، تو وہاں بھی ریلے ہوتا تھا اس وقت کا بیان خراسان میں. تو خراسان کے پہاڑ کے اس غار میں بھی یہ ارشاد سنا جب غریب نواز نے، تو بڑی عقیدت سے سر جھکا دیا اور عرض کرنے لگے، بل علی عینی و علی راسی، نہ صرف گردن پر بلکہ علی عینی میری آنکھوں پر، علی راسی میرے سر پر. تو اس طرح مطلب ہے کہ غریب نواز نے بھی آپ کا سر اقدس کیا. تو جو ولی قبل کے بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا سے. ایک اور ایمان افروز واقعہ آپ کو سناؤں. آپ کے استاذ المحترم حضرت شیخ حماد رضی اللہ تعالیٰ بڑے پائے کے ولی تھے، بہت ہی زبردست ولی تھے. ایک بار حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدین کے ساتھ قبرستان سے گزرے جہاں شیخ حماد کا مزار تھا. وہاں آپ جو تھے وہ ٹھہر گئے اور دیر تک کھڑے رہے. صبح چلے تھے، دیر تک کھڑے رہے، یہاں تک کہ سورج کافی نکل آیا اور دھوپ بڑی تیز ہو گئی. بہت ایمان افروز واقعہ ہے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. لوگ آپ کے پیچھے دست بستہ کھڑے تھے، کسی کی ضرورت تو تھی نہیں کہ آپ کو مطلب ہے کہ اس کیفیت پہ چھیڑے. پھر آپ جب واپس لوٹے تو آپ کے چہرے پر بشاشت کے آثار نمایاں تھے، خوش تھے، اطمینان کی کیفیت تھی. تو آپ سے جب کیفیت سے باہر آ گئے تو پوچھا گیا کہ حضور اتنا طویل قیام آپ نے کیوں فرمایا؟ تو ارشاد فرمایا کہ 15 شعبان المعظم 499 سنہ ہجری کا دن تھا، اور
روز جمعہ تھا، ہم جمعے کی نماز ہمارے استاد سے شیخ حماد، میرا جوانی کا عالم تھا، تو ہم اپنے استاد محترم کے ساتھ جمعے کی نماز کے لیے جا رہے تھے۔ سردیوں کی سخت سردیوں کا موسم تھا، تو استاد محترم نے مجھے نہر میں دھکا دے دیا، نہر سے گزرے اور دھکا دے دیا۔ اب میں پانی میں گر گیا، ہاتھ میں کتابیں بھی تھیں، تو کتابوں والا ہاتھ کو میں نے اونچے کر لیا، بچا لی کتابیں کسی طرح بھی، اور میں نے جو تھا وہ جمعے کے غسل کی نیت کر لی۔ جب میں گر گیا تو جمعے کے غسل کی نیت کر لی، ڈبکیاں مارو کر کے میں نکل آیا۔ تو ہمارے استاد جی اور جتنے ساتھی تھے وہ سب جا چکے تھے، اور میرا صوف کا موٹا سا لباس تھا وہ سب پانی میں بھیگ گیا۔ اب اس کو میں نے جوتوں نچوڑا اور اسی کو پہنا، اور بہت سردی سے کپ کپاتا ہوا میں گیا۔ تو ساتھی جو تھے وہ ہنسنے لگے، مذاق کرنے لگے، دوست والا ماحول تھا۔ تو شیخ حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم ہنسو مت، میں نے عبد القادر کے امتحان کے طور پر اس کو نہر میں ڈالا تھا، امتحان کے لیے، اور یہ ماشاءاللہ بہت ثابت قدم ہے۔ آپ لوگوں نے عراق کی سردی غالباً دیکھی نہیں ہوگی، میں نے دیکھی عراق کی سردی، اتنی سخت سردی عراق کی میں نے بہرحال کبھی زندگی میں اتنی سردی نہیں دیکھی۔ حالانکہ رجب شریف کا مہینہ تھا، ایک بار میں گیا تھا، جب ظہر کا وضو ہم نے موصل میں کیا تھا، ظہر کا وضو وہ بھی یادگار وضو تھا، اتنا ایمان سے ٹھنڈا پانی، یعنی کہ منہ پر پانی ڈالتے تھے تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ پانی منہ پر ہم ڈال بھی رہے ہیں، سن ہو جاتے تھے۔ اب فرماتے ہیں کہ وہ واقعہ ہوا تھا، میں نے اپنے استاد شیخ حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں دیکھا کہ ان پر ہیرے اور جواہرات سے مرصع لباس ہے، سر پر یاقوت کا تاج ہے، ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہیں، کہ یہ سب یعنی کہ جنت کی نعمتیں ہیں۔ سونا مرد پر اس لیے حرام ہے کہ یہ جنت میں ان کو دیا جائے گا، جنت میں سونا ملے گا اور ریشم بھی ملے گا مرد، یہاں پرہیز کر لیجئے، وہاں ملے گا۔ یہاں جو سونے کے لاکٹ اور زنجیریں پہنتے ہیں نا، سونے کی انگوٹھیاں چڑھا لیتے ہیں مرد، تو ان بھائیوں کو سوچنا چاہیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جو مرد سونے کا زیور اپنے جسم پر پہنے گا، مرنے کے بعد وہ آگ بنا دیا جائے گا۔ تو ابھی یہ سونے کی زنجیریں اتار دو، بلکہ امیٹیشن زنجیریں بھی نہیں پہن سکتے، کسی بھی دھات کی زنجیر مرد نہیں پہن سکتا، صرف چاندی کی انگوٹھی، وہ بھی ایک، مرد کے لیے چاندی کی ایک انگوٹھی جائز ہے، وہ بھی کیسے، غور سے سنیں، چاندی کی ایک انگوٹھی جس کا وزن 4.5 ماشے سے کم ہو، پورے بھی نہ ہو، 4.5 ماشے سے کم ہونا ضروری ہے، 4.25 ماشے ہو، 4 ہو، 3 ہو، 2.5 ہو، 3.5 ہو، جو بھی 4.5 ماشے سے کم وزن چاندی، اس میں ایک نگ ہونا چاہیے، نگ کا وزن چاہے کتنا ہی ہو اس کی قید نہیں، ایک نگ ہو، ایک سے زیادہ نگ نہ ہو، بغیر نگ کی بھی نہ ہو، ایک نگ ہونا چاہیے، تو صرف یہ انگوٹھی پہن سکتا ہے مرد، اس کے علاوہ اور کسی دھات کی انگوٹھی نہیں پہن سکتے، چاندی کی بھی ایک سے زیادہ نہیں پہن سکتے۔ آپ بولیں کہ 2 ماشے کی 2 بنا لی تو 4.5 سے کم 2 نہیں چلے گی، چاندی کا چھلا بھی نہیں چلے گا، لوہے کا چھلا بھی نہیں چلے گا، یہ طرح طرح کے لوہے کے اور چھلے لوگ پہنتے ہیں، پوچھتے ہیں، بولتے ہیں مدینے سے آیا ہے، تو بھائی اس کے پہننے کا حکم بھی مدینے سے آیا یا نہیں؟ مدینے والے نے پہننے کی اجازت بھی دی یا نہیں؟ یہ تو پوچھو۔ ہم حج کے سفینے میں تھے نا، ابھی حج کے سفینے میں، تو حج کے سفینے میں یار لوگوں نے رنگین ٹی وی بھی اٹھائے تھے، تو آپ کہیں گے جی مدینے سے ٹی وی آیا، اس میں تو ڈرامہ دیکھنا چاہیے، معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے نا۔ تو وہاں کا کہہ کر پہننا یہ تو زیادہ جرم ہوا کہ ان کا حکم اس قدر ٹھکرا رہے ہو کہ وہاں کا پہن لیتے ہو، وہاں کا تو بالکل ہی مطلب، وہاں سے تو اور بھی بچنا چاہیے گناہ کی چیزوں سے، ہے نا، چھلا بھی پہننا یہ جائز۔ تو بہرحال وہ قبر میں تو ٹھیک ہے، قیامت وہ جنت میں ٹھیک ہے، وہ تو سونا ملے گا ہی ملے گا، ریشم بھی ملے گا مرد کو۔ اچھا، تو وہ سونے کے کنگن بھی ہاتھ میں پہنے ہوئے تھے، پاؤں میں سونے کے پاپوش تھے، نالے سونے کے تھے۔ استاد محترم حضرت سیدنا حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
لیکن وہ سیدھا ہاتھ جو تھا اپنا وہ ہلا نہیں سکتے تھے. شیخ حماد کا سیدھا ہاتھ شل تھا, وہ مفلوج تھا. تو میں نے پوچھا, میں نے پوچھا کہ یا استاذی یہ آپ کا ہاتھ مبارک کیوں مفلوج ہے, یہ ہلتا کیوں نہیں؟ تو پھر آپ نے فرمایا کہ اس دن میں نے تم کو جو اسی ہاتھ سے دھکا دیا تھا نہر میں, تو وہ قبر میں پہنچ کر پتا چلا اور یہ ہاتھ میرا شل ہے. ہمیں عبد القادر تو معاف کر دے, مجھے تو معاف کر دے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دے تو پھر یہ ہاتھ بھی میرا چل پڑے گا. چنانچہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے دیر تک جو کھڑا تھا نا, تو اسی وجہ سے کھڑا تھا اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے استاد کی سفارش کر رہا تھا اور ان کے لیے دعا کر رہا تھا. بالآخر اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی اور میرے استاد کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا اور انہوں نے مجھے سیدھے ہاتھ سے مصافحہ بھی کر لیا. اور جب میں دعا کر رہا تھا اس وقت 5000 اولیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں میری دعا پر آمین کہہ رہے تھے. اور دعا کا اتنا زبردست اجتماع ہو گیا کسی کو پتا بھی نہیں. اب یہ قصہ جب لوگوں کو پتا چلا تو یہ بات تو پھیل گئی, اور شیخ حماد سائے کے ولی, بہت بڑے ولی تھے اور غوث پاک کے استاد بھی تھے. لیکن یہ ضروری نہیں کہ استاد شاگرد سے افضل ہی افضل ہو, شاگرد بھی افضل ہو سکتا ہے, لیکن وہ بھی اپنی جگہ بہت بڑے با کرامت ولی تھے. اب یہ بات پھیلتے پھیلتے شیخ حماد کے مریدوں تک پہنچی. اب مریدوں کو ذرا ناگوار گزرا کہ یار یہ تو اپنے پیر صاحب کے بارے میں ایسی یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں, یہ تو سمجھ میں نہیں آتا. ہمارے پیر صاحب تو بہت پاورفل تھے اور غوث پاک کے بھی استاد تھے, یہ کیا سارا معاملہ ہے. چنانچہ کافی لوگ جو تھے مریدین وہ غوث پاک کے آستانے پر پہنچ گئے تاکہ غوث پاک سے مطلب یعنی کہ اس واقعے کو دریافت کریں. اتنے میں جب یہ پہنچے تو ان سب پر ہیبت تاری ہو گئی. اب کسی کی ضرورت نہیں کہ غوث پاک کو پوچھے کہ یہ کیا مسئلہ ہے. تو پھر آپس میں مشورہ ہوا اور دو بزرگوں کو انہوں نے اپنا مطلب یعنی کہ نمائندہ چنا کہ یہ جو دو بزرگ ہیں حضرت شیخ ابو یعقوب یوسف بن ایوب بن یوسف حمدانی رضی اللہ تعالیٰ اور شیخ ابو محمد عبد الرحمن کردی, ان دونوں مذہب کے بزرگوں کو انہوں نے اپنا نمائندہ چنا کہ چلو ان دونوں کو تحقیق سپرد کرتے ہیں. غوث پاک سے پوچھنے کی تو ضرورت نہیں ہو رہی, تو ان کے سپرد کرتے ہیں اور ان کو جا کر بولیں گے. ابھی وہ موجود نہیں تھے وہاں, ان کو جا کر بولیں گے یہ دونوں مطلب ہے کہ مستند بزرگ ہیں اور صاحب کشف و کرامت بھی چاہیے. ان دونوں کو اپن جا کر بولتے ہیں کہ آپ اس واقعے کی تحقیق کر دیں کہ یہ کیا ماجرا ہے. یہ ابھی انہوں نے پلاننگ کی اور بولا کہ ہم ان کو جا کر بولیں گے کہ 8 دن میں آپ ہم کو یہ تحقیق کر کے دے دیں. تو ہمارے مرشد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ سب سمجھ رہے تھے, دیکھ رہے تھے. آپ نے فرمایا ٹھہرو ابھی 8 دن کو بہت دیر لگے گی, تم ابھی ٹھہرو تو ابھی سب کچھ فیصلہ ہوا جاتا ہے. اب وہ گھبرا کے سب بیٹھے رہ گئے. اتنے میں شیخ یوسف ننگے پاؤں توڑتے ہوئے بے تابانہ میرے مرشد کے آستانے کی طرف بڑھے چلے آ رہے ہیں اور آستانے میں داخل ہوئے اور سلام عرض کیا اور کہنے لگے کہ بڑا عجیب واقعہ ہو گیا. ابھی میں اپنے گھر میں تھا کہ میں نے اپنے پیر و مرشد شیخ حماد رضی اللہ تعالیٰ کی زیارت کی اور شیخ حماد نے مجھے حکم دیا کہ ابھی جاؤ شیخ عبد القادر جیلانی کے مدرسے میں اور وہاں مشائخ وغیرہ جمع ہیں, ان سے کہہ دو کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے جو کچھ خبر دی ہے وہ سب سچ ہے. تو میں یہ بتانے آیا. ابھی وہ اپنی بات ختم کرنے بھی نہ پائے تھے کہ شیخ عبد الرحمان بھی دوڑتے ہوئے آ گئے اور انہوں نے بھی یہی بیان کیا کہ ابھی مجھے اپنے شیخ حضرت شیخ حماد کی زیارت ہوئی ہے
اور انہوں نے مجھے حکم دیا کہ جلدی شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں پہنچو، وہاں بہت سارے لوگ جمع ہیں، اور وہاں جا کر کہہ دو کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے جو کچھ کہا ہے وہ میرے متعلق وہ سچ کہا۔ اب وہ سارے مریدین جو تھے جن کو نمائندہ بنایا ابھی تو بیٹھے بیٹھے بنایا نمائندہ، وہ نمائندے خود آ کر پہنچ گئے ان کے، اور انہوں نے مطلب غوث پاک کی اس مطلب لینے کے بعد کی تصدیق کر دی۔ اس پر شیخ حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے مریدین تھے وہ سب نادم ہوئے، اور سب نے میرے مرشد غوث پاک سے معافی طلب کی۔ تو اس طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے آقا، ہمارے شیخ، ہمارے پیر یہ سیدنا غوث اعظم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ اتنے پاورفل پیر ہیں، اتنے پاورفل پیر ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کے ایک مرید کو خواب میں 70 مرتبہ غسل کی حاجت ہو گئی، آپ پریشان ہیں، اور ہر بار خواب میں ایک نئی عورت اس کو نظر آتی اور اس کو مطلب ہے کہ غسل فرض ہوتا، بعضوں کو وہ جانتا تھا، بعضوں کو تو جانتا بھی نہیں تھا۔ اب الگ صبح وہ اپنے مرشد کی بارگاہ میں پریشان ہو کر حاضر ہوا تاکہ رات کا واقعہ سنائے اور کچھ علاج طلب کرے، تو وہ تو روشن ضمیر تھے، انہیں بتانے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ اور جیسے اپنے مرید کو دیکھا تو خود ہی فرمانے لگے کہ رات کے واقعے سے گھبراؤ مت، اس سے گھبراؤ مت، میں نے آج رات لوہے محفوظ کی طرف جب دیکھا تو تمہارے نام کے ساتھ فلاں فلاں عورت کے ساتھ زنا کرنا لکھا تھا، تو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ میرے مرید کی تقدیر سے گناہوں کو بدل دے اور اس کو عیبوں سے بچا لے۔ چنانچہ جو زنا تو بیداری میں کرنے والا تھا 70 عورتوں سے، وہ تیرے ساتھ خواب میں کر دیے گئے، اور اس طرح مطلب تو ان گناہوں سے بچ گیا کہ خواب میں جو کچھ ہوا تو اس سے گناہ نہیں ہوتا ہے نا، تو وہ خواب سے بدل دیے گئے۔ تو ہمارے مرشد، ہمارے غوث اتنے الحمدللہ پاورفل تھے، مجھے حد نگاہ تک وسیع نامہ اعمال دیا گیا ہے جس پر میرے مریدوں کے نام لکھے ہیں، اور قیامت تک آنے والے احباب کے مریدوں کے اس میں نام درج ہیں، اور مجھے بشارت دی گئی ہے، خوشخبری دی گئی ہے کہ ان تمام لوگوں کو جو مجھ سے نسبت رکھتے ہیں، میرے مرید ہیں، ان کو بخش دیا گیا ہے۔ میں نے داروغہ جہنم حضرت مالک علیہ السلام سے پوچھا، کیا تمہارے پاس میرے احباب میں سے، میرے مریدوں میں سے بھی کوئی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ مجھے اپنے پروردگار کی قسم کہ میرا ہاتھ اپنے مرید پر ہے، اور میں اپنے مرید پر اس طرح چھایا ہوا ہوں جس طرح زمین پر آسمان کا سایہ ہے۔ مجھے اپنے اللہ جل جلالہ کی عزت کی قسم، اپنے اللہ کے جلال و عزت کی قسم، میرا قدم اس وقت تک جنت میں نہیں، جنت کی طرف نہیں اٹھے گا جب تک میں اپنے سارے مریدوں کو جنت میں داخل نہ کر لوں۔ مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے کہ بیڑے کے ہیں نا خدا غوث اعظم، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، سروں پر جسے لیتے ہیں تاج والے، تمہارا قدم ہے وہ یا غوث اعظم۔ قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم، اگر میں پیا میری دولت نیا، بچا غوث اعظم، بچا غوث اعظم۔ کہوں کہے کس سے حسن،
کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی، سنے کون تیرے سوا غوث اعظم۔ تیرا شکر مولا دیا مدنی ماخا۔ پاپا یہ تھال رکھتے وقت کیا نیت ہونی چاہیے؟ میں نے وہ دل جوئی کی نیت کی ہوئی ہے، دل جوئی کی اس طرح نیت۔ بھائیوں دل جوئی کروں گا۔ کبھی بھی خدا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول۔ یقین مقدر کا وہ ہے سکندر، یقین مقدر کا وہ ہے سکندر، جسے خیر سے مل گیا مدنی ماحول، جسے خیر سے مل گیا مدنی ماحول۔ تو آب نمازی ہے دیتا نمازی، تو آب نمازی ہے دیتا نمازی، تو آب نمازی ہے دیتا نمازی، خدا کے کرم سے بنا مدنی ماحول، خدا کے کرم سے بنا مدنی ماحول۔ قیامت تلک یا الہی سلامت، قیامت تلک یا الہی سلامت، قیامت تلک یا الہی سلامت، رہے تیرے عطار کا مدنی ماحول، رہے تیرے عطار کا مدنی ماحول۔ شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا